آج کی اس مبارک تقریب میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 اور آیت نمبر 247، ان دو آیات میں بیان ہونے والا ایک بڑا تاریخی واقعہ قوم بنی اسرائیل کا جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی ولادت نہ ہوئی تھی، اس زمانے میں بنی اسرائیل جب بدعمالیوں کا شکار ہوئے، خالق کائنات نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک ظالم قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کر دیا۔ جب عمالقہ نے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، جبر اور تشدد کی انتہا ہوئی، بالآخر بنی اسرائیل کے مختلف قبائل کے سردار اکٹھے ہو کر اس وقت کے نبی حضرت صموئیل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر درخواست کی کہ اللہ کے نبی، اس ظالم قوم نے ہمارا جینا حرام کر دیا، ظلم اور جبر کی انتہا ہو چکی، لہذا ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، آپ ہم میں سے کسی ایک کو ہمارا امیر مقرر کر، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسی قیادت کہ جس قائد کی قیادت میں ہم ایک منظم جد و جہد کر کے اس ظالم قوم عمالقہ سے نجات پا سکیں اور اپنے کھوئے ہوئے حقوق اس قوم سے دوبارہ واپس لے سکیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ تمہارا یہ مطالبہ بالکل درست ہے، مگر اندیشہ یہ ہے کہ کہیں رب کی بارگاہ سے تمہارے لیے امیر کا، قیادت کا تقرر ہو جائے اور یقیناً اس کے ساتھ پھر جہاد بھی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا، اور جب اللہ کی طرف سے جہاد فرض ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد کے راستے کی مشکلات دیکھ کر تم الٹے پاؤں پیچھے پلٹ جاؤ، کہیں راہ فرار تو نہیں اختیار کرو۔ اس پر اس قوم بنی اسرائیل کے وفد نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تفصیلات 2 آیات پر مشتمل ایک پورا مضمون ہے۔ وہ کہنے لگے وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، ظلم کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ نہ کریں، وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، جبکہ اس ظالم قوم نے تو ہم سے ہمارے گھر بھی چھین لی، ہماری جائیدادیں چھین لی، اولادیں چھین لی، ہمارا کاروبار چھین لیا، ہمارا تو بچا کچھ نہیں۔ اب بھی اگر ان ظالموں کے خلاف نہیں اٹھنا تو کب اٹھنا ہے؟ اس پر اللہ کے نبی نے ان کے لیے قیادت کا تقرر کر دیا، جس کا ذکر اگلی آیت کریمہ میں آتا ہے۔ مگر قرآن مجید کہتا ہے کہ جب عملاً اس ظلم کے خلاف اٹھنے کا وقت آیا اور الہ کلمت الحق کے لیے میدان کارزار میں اترنے کا وقت آیا، خالق کائنات نے فرمایا تولوا، وہ ساری قوم الٹے پاؤں پیچھے پلٹ گئی، الا قلیلا منہم، مگر اس پوری قوم میں سے چند لوگ، تھوڑے لوگ ایسے تھے
جو اس مشکل گھڑی میں بھی حق کی راہ پر استقامت اور ثابت قدمی کا پیکر بن کے کھڑے رہے۔ یہ کہہ کر خالق کائنات نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، کہ رب ذوالجلال اس ظالم قوم کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اس قوم کو ظالم قوم خالق کائنات نے کیوں قرار دیا؟ ایک سبب تو یہاں جو خود رب کائنات نے بیان کیا کہ جب پہلے خود ہی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درخواست دے کے گئے، اور جب وقت آیا اکثریت پیچھے ہٹ گئی اور تھوڑے قلیل لوگ اس حق کے مشن پر استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو۔ دوسرا سبب، جب اللہ کے نبی نے ان کے لیے قیادت کا تقرر کیا اور ارشاد فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے خالق کائنات نے طالوت کو امیر مقرر کر دیا۔ یہاں جو پہلی بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ وفد آیا تھا نبی کی بارگاہ میں، مگر جب پیغمبر نے قیادت کا اعلان کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں مقرر کر رہا ہوں، بلکہ کہا ان اللہ قد بعث لکم، اس کو اللہ نے تمہارے لیے بھیجا۔ جب قوم بنی اسرائیل کے ان سرداروں نے یہ بات سنی، اس پر کہنے لگے کہ بھلا یہ طالوت یہ ہماری قیادت کیسے کر سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ اس سے تو زیادہ بہتر قیادت کے حقدار ہم ہیں۔ پہلے مانگا، نبی نے بتایا کہ اللہ نے تمہاری قیادت کے لیے بھیجا، مگر اس پر وہ قوم کہنے لگی کہ ہم تو اسے اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پیغمبر نے پوچھا بھائی کیوں نہیں مانتے اسے؟ آخر اس میں کمی کیا ہے، خامی کیا ہے؟ انہوں نے جواباً کہا اس کو ہم اپنا لیڈر کیسے مانیں جبکہ نحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، ہم اس سے زیادہ بہتر قیادت کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو لیڈر نہیں مانتے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دنیا کا مال و دولت نہیں، اس کے پاس بڑی بڑی جاگیریں، بڑے بڑے مربے، بینک بیلنس، ملیں، فیکٹریاں، انڈسٹریاں، اور پوری دنیا کے بینکوں میں چونکہ اس کے اکاؤنٹس نہیں۔ بھلا ایسے شخص کو ہم لیڈر کیسے مان لیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے ذہن کے اندر قیادت کا ایک خاکہ، لیڈرشپ کا ایک تصور تھا کہ قائد وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہو، جائیدادیں ہوں، دولت ہو، جس سے وہ لوگوں کے ضمیر خرید سکے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کی یہ بات سنی اور سن کر دوبارہ ان کو یاد کروایا، فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اے لوگوں کیسی باتیں کر رہے ہو، اس کو کسی انسان نے نہیں مقرر کیا بلکہ خالق کائنات نے اس کو تمہاری قیادت کے لیے چن لیا۔ اب یہ بات بڑی قابل دھیان ہے کہ پہلے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے اسے بھیجا ہے۔ جب انہوں نے آبجیکشن لگائی، انکار کیا، اس پر نبی نے پھر انہیں دوبارہ یاد دہانی کروائی، فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ اللہ کا چنا ہوا ہے، یہ تقرر زمینی نہیں، یہ آسمانی ہے۔ یہ اس کو امیر مقرر کرنا، یہ فیصلہ مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کائنات کا ہے، اور تم اس کو انکار کر رہے ہو اور یہ ایلیگیشن لگا رہے ہو کہ اس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، ایک عام غریب آدمی بھی بھلا قوم کی قیادت کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ نے اسے تمہارے لیے چن لیا، اب آؤ تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے چننے کا سبب کیا ہے۔ اس نے تمہارے امیر کے طور پر، تمہاری قیادت کے طور پر اس کو منتخب کیوں فرمایا؟ یہاں اللہ کے نبی اس قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اندر اللہ نے دو خوبیاں رکھی، دو صفات، دو کمالات۔
اور وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا اس کو خالق کائنات نے تمہارے قیادت کے لیے چنا اس لیے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کو خالق کائنات نے پوری قوم میں سب سے بڑھ کر دولت علم عطا فرمائی ہے، اور دولت علم کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے اسے جسمانی قوت اور طاقت بھی عطا فرمائی۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے دو خوبیوں کا ذکر کیا جسے قرآن مجید کوٹ کر رہا، ایک دولت علم اور دوسرا جسمانی قوت۔ اور جسمانی قوت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں کوئی ظاہری جسم کا موٹا تازہ فربا ہونا نہیں، بلکہ جسمانی قوت سے مراد اس کی جرأت ہے، اس کی استقامت ہے، اس کا حق کی راہ میں ڈٹ جانا ہے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی جرأت اور طاقت، بلند حوصلہ، اس کو قرآن مجید نے بسطۃ فی العلم والجسم سے تعبیر کیا۔ تو گویا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رب کائنات نے اسے تمہاری قیادت کے لیے چنا اس لیے کہ رب نے اس کو ایک دولت علم عطا کی اور دوسرا حق کی خاطر ڈٹ جانے کی اور باطل کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے کی جرأت اور کمال درجہ استقامت عطا کی کہ دنیا کی پھر کوئی طاقت اس کو اپنے روب اور دبدبے سے جھکا نہیں سکتی۔ اب حاضرین محترم، اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ اس سوال کا میں آپ سے جواب چاہوں گا کہ خالق کائنات، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے اور آقا علیہ السلام کی ولادت سے یقیناً اس کے بہت بعد، یعنی آج سے کئی ہزار سال پرانا واقعہ۔ سوال یہ ہے کہ اس واقعہ کو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر کیوں بیان کیا؟ گزری ہوئی زمانے کا ایک قوم کا ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، پیش آیا، مگر اس کو مضمون قرآن بنانے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا رب کائنات ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کسی گزری ہوئی قوم کی؟ جسٹ ایک واقعہ بتانا مقصود ہے، تاکہ جیسے ہم قصے کہانیوں کی مختلف کتابیں لوگ پڑھتے ہیں ٹائم پاسنگ کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، تو کیا قرآن مجید بھی ایسے ہی چاہتا ہے؟ بولیے، میں آپ سے جواب چاہتا ہوں جی، ہرگز ایسا قرآن قصے کہانیوں کی کتاب، بولیے، قرآن خالی داستانیں بیان کرنے والی کتاب، ایسا سوچنا بھی کفر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ موعظۃ وہدی، اس کو خالق کائنات نے ہدایت، نصیحت، قوموں کی تقدیر بدلنے والی کتاب، کائنات میں انقلاب برپا کرنے والی کتاب، جس کا ایک ایک لفظ بھی ہدایت اور ایک ایک حرف بھی ہدایت۔ سوال یہ ہے کہ اگر محض ایک قصہ نہیں، جسٹ ایک سٹوری نہیں، بلکہ امت کی ہدایت اور رہنمائی کا سماں ہے، پھر سوچئے ذرا اس واقعہ کے بیان میں آخر ہمارے لیے ہدایت کیا ہے؟ اگر ہدایت نہیں تو قرآن نہیں، اور اگر قرآن ہے تو یقیناً اس واقعہ میں کیا ہے؟ اور اگر ہدایت ہے تو کون سی ہدایت؟ آخر قرآن کدھر رہنمائی کرنا چاہ رہا؟ حاضرین محترم، یہ ایک نہیں، اس جیسے کئی واقعات قرآن نے بیان کیے، اور ان تمام کی ریزن بیان کرتے ہوئے فرمایا رب کائنات نے فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اے میرے حبیب کے غلاموں، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے بیان اس لیے کیا کہ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو ان گزرے ہوئے واقعات سے تم بھی عبرت حاصل کرو، ان سے کچھ نصیحت حاصل کرو۔ وہ عبرت اور نصیحت کیا ہے؟ یہاں خالق کائنات نے اس واقعہ کے ذریعے حضور کی امت کو بتایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کا وہ وفد جو ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے، جنہیں ایک قیادت کی ضرورت تھی، ایک لیڈرشپ کی ضرورت تھی، وہ پیغمبر کی بارگاہ میں آئے۔ جب نبی نے امیر کا تقرر اللہ کے اذن سے کیا اور انہیں بتایا کہ یہ تقرر میرا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں خالق کائنات بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ
قیادت کے یہاں دو معیار ہیں. کتنے؟ دو. بولیے. ایک معیار وہ جو اس قوم بنی اسرائیل کے نزدیک تھا کہ اس معیار پر پورا اترے تو وہ لیڈر ہوتا. اس معیار پر پورا اترے تو کیا ہوتا ہے؟ لیڈر. اور ایک معیار وہ جو رب نے مقرر کیا کہ اس پر اترے تو لیڈر ہوتا. اب اس قوم کا معیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا لم یؤت ساعۃ من المال. قیادت کے لیے لازم ہے کہ اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، سرمایہ ہو، جگیریں ہو، مربے ہو. ادھر خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اس کو اللہ نے تمہارے لیے چنا اور اس نے اس لیے چنا ہے کہ اس کو علم کی دولت بھی دی ہے اور جرأت اور استقامت کی دولت بھی عطا فرمائی ہے. اب جنہوں نے کہا تھا کہ یہ مالدار نہیں، ہم اسے لیڈر نہیں مانتے، اس قوم کو خالق کائنات نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین. رب اس ظالم قوم کو اچھی طرح جانتا ہے. گویا خالق کائنات بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں، ایک ظالم قوم کا معیار اور ایک رب کائنات کا معیار. ظالم قوموں کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جب کسی کو قائد اور لیڈر چنتے ہیں تو اس کا مال دیکھتے ہیں، اس کی دولت دیکھتے ہیں، اس کی ظاہری چمک اور دمک دیکھتے ہیں، اس کا ظاہری روب اور دبدبہ دیکھتے ہیں، اس کی بدمعاشی دیکھتے ہیں، اس کی قوت اور سطوت دیکھتے ہیں. اور ادھر خالق کائنات نے فرمایا جب خدا کسی کو قیادت کی منصب پر فائز کرتا ہے تو اس کے نزدیک معیار، سب سے اونچا معیار دولت علم ہے. جو علم میں سب سے آگے ہو وہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا لیڈر. اور علم کے ساتھ پھر کیا؟ جرأت اور استقامت. یہ ایسے نہیں کہ تھوڑا سا دباؤ آیا تو جھک گیا، الٹے پاؤں پیچھے پلٹ گیا، وہاں سارا فکر، فلسفہ، نظریہ، ہر شے ایک طرف رہ گئی. نہیں، رب کائنات نے فرمایا کہ میری نگاہ میں قیادت کے اہل وہ ہے جو کٹ جائے، سر نیزے پہ چڑھ جائے مگر ظلم کے سامنے جھکنے نہ پائے. یہ دوسرا معیار. لہذا دونوں معیارات قرآن مجید کی ان آیات کے اندر بیان کر کے قیامت تک حضور کی امت سے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والوں خالی یہ قصہ سمجھ کر، واقعہ سمجھ کر پڑھ کے گزر نہ جانا، بلکہ اس قرآن میں تفکر کرنا، تدبر کرنا، غور کرنا، اور پھر ذرا رک کے سوچنا کہ خالق کائنات نے ہماری عبرت، ہماری نصیحت، ہماری ہدایت کے لیے جو کچھ بیان کیا، آج ہم اپنے اندر جان کے دیکھیں کہ ہم جب کسی کو اپنے لیے لیڈر چنتے ہیں، قیادت کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہمارے نزدیک پرائورٹی، اس کا معیار، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ کہیں ہم اس کے ظاہری مال، دولت، روب، دبدبے کو دیکھتے ہیں یا اس کے علم، اس کے تقوی، اس کی پارسائی اور اس کی جرأت اور استقامت کو دیکھتے ہیں؟ اگر ظاہری مال سے ملوم ہو کر قیادت کا انتخاب کرنا ہے تو یہ انتخاب ظالم قوم کا ہے، اور اگر اس کی علمی سطوت اور قوت کو دیکھ کر انتخاب کرنا ہے تو یہ انتخاب کس کا ہے؟ بولیے، اونچا بولیے، کس کا؟ اللہ کا انتخاب. اور دوسری وجہ اس واقعہ کے بیان کی، خالق کائنات نے جو اس کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ یہ ہم نے یہ واقعات کیوں بیان کیے. بات دراصل یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک اللہ کا کوئی نبی، بولیے، جب نبی نہیں آئے گا تو یقیناً قیامت تک وحی بھی، کتاب بھی نہیں، وحی بھی نہیں، جبرائیل بھی نہیں آئے. لہذا اب آپ اگر رب سے پوچھنا چاہیں کہ باری تعالیٰ تو ہماری رہنمائی کر، تو ہمیں بتا، جیسے پہلے وحی اتار کر پہلے قوموں کو بتاتا تھا کہ یہ میری منشا ہے، یہ میری چاہت ہے، یہ میری مرضی ہے. اب اگر رب سے پوچھنا چاہیں کہ باری تعالیٰ ہم قیادت کے تقرر میں تیری مرضی، تیرا منشا پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتا تیری نگاہ کے اندر قیادت کے لائق کون ہے؟ بولیے، قیادت کے لائق، اونچا بولیے. اگر رب سے پوچھنا چاہیں تو یقیناً اب پیغمبر قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، نہ وحی آئے گی، نہ جبرائیل بھیج کے رب کہے گا کہ وہ فلاں، جیسے طالوت کا نام لے کے بتایا. اب کسی کا نام لے کر رب تمہیں بتائے گا؟ بولیے،
نہیں، ہاں خالق کائنات نے فرمایا لوگوں میں نے حبیب کے سینے پر جو قرآن اتارا اس قرآن کے اندر وہ صفات بیان کر دی، وہ خواص بیان کر دیے، اس قرآن کے اندر وہ ترجیحات بیان کر دی. بس جس شخصیت کے اندر وہ صفات پائی جائیں گی، وہ خواص پائے جائیں گے، اور اگر تمہاری کوئی ترجیحات ہوں گی ان ترجیحات کے ذریعے جس شخصیت کو بھی ان صفات پر پورا اترتا ہوا پاؤ اور پھر اسے تم اپنا لیڈر مقرر کر لو، تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ تقرر کسی دنیا کی طرف سے نہیں، ان اللہ قد بعث لکم، بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لو کہ اس کو خدا نے لیڈر بنا کے تمہارے لیے بھیجا. اس کو لیڈر بنا کے کس نے بھیجا ہے؟ رب کائنات نے. سو حضرین گرامی قدر، آج جس دور میں ہم ہیں، میں اپنی بات کو بالکل اختصار کی طرف لاتے ہوئے ایک طرف میں نے عرض کر دیا کہ میں نہ اپنی بات نہ کسی اور کی، ہم نے اگر رہنمائی لینی ہے تو ہمارے پاس قرآن سے بہتر رہنمائی کرنے والی کتاب، اللہ سے بہتر ہدایت دینے والا اور کوئی نہیں. تو جب قرآن سے رہنمائی لے کے چلنا ہے تو بات بڑی سمپل سی ہے کہ آئیے ایک طرف اس ظالم قوم کے انتخابی قیادت کے معیارات ہیں اور ایک طرف اللہ کے دیے ہوئے دو معیارات. اگر ہم نے رب کے دیے ہوئے معیار کے مطابق قیادت کا تقرر کرنا ہے تو بات بڑی سمپل اور بڑی سادہ ہے. آئیے جتنی بھی لیڈرشپ اس وقت میدانی کارزار کے اندر موجود ہے، وہ سیاسی قیادتیں ہوں، وہ مذہبی قیادتیں ہوں، وہ دینی قیادتیں ہوں، ان تمام قیادتوں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد جہاں بسطتم فی العلم والجسم، یہ دونوں صفات جہاں اپنے نقطۂ کمال پر دکھائی دیں وہاں پھر سوچنے کی ضرورت نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں، آنکھیں بند کر کے لیڈر مان لیں اور اس پر یقین کر لیں ان اللہ قد بعث لکم، کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ وہ ہے کہ جسے خدا نے تمہارے لیے لیڈر بنا کے بھیج دیا. لہذا حاضرین محترم، میں آج اپنے اس قائد ڈے کے موقع پر آپ سے یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ تمام قیادتوں کی، تمام لیڈرشپ کی نفی کر دیں اور صرف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو اپنا لیڈر مانیں. آپ کو یہ دعوت نہیں، بولیے یہ دعوت اوپن ہے، میدان بھی کھلا ہے. آپ کو صرف ہر قسم کے تعصبات کی اینت اتار کر، جانبداری کو ایک طرف رکھ کر، بالکل غیر جانبدار ہو کر قرآن کے دیے ہوئے اس معیار کے اوپر ہر ایک کو پرکھیں. بے شک بھلے وہ 100 لیڈر ہوں، وہ 1000 ہوں، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کی قیادتوں کو اس معیار پر پرکھ کر آپ دیکھیں کہ جہاں بسطتم فی العلم والجسم، بس یہ اللہ کے دیے ہوئے دونوں معیارات جہاں آپ کو نقطۂ کمال پر دکھائی دیں وہاں پھر سوچنے کی اور پوچھنے کی حاجت نہیں، وہاں سر تسلیم خم کر لیں اور دل و جان سے اسے لیڈر اس لیے مان لیں کہ اسے کسی اور نے نہیں، ان اللہ قد بعث لکم، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے. تو جسے خدا نے چنا ہے اگر اسے نہیں مانیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ واللہ علیم بالظالمین. پھر جس ظلم کی چکی میں پسیں گے وہ ظلم کوئی اور نہیں کرے گا، پھر وہ ظلم ہم اپنے اوپر خود کرنے والے ہوں گے. پھر قیامت تک روتے رہیں، تڑپتے رہیں، آہو فغاں کرتے رہیں، مگر ظلم سے نجات کا راستہ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ راستہ قرآن نے دے دیا. اگر جان بوجھ کر ہم نے اس راستے سے منہ موڑ لیا تو پھر یقیناً منزل ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی. سو حاضرین محترم، بس اس پر کہ آئیے اس معیار پر سب کو پڑھیں، ایک ایک کو دیکھیں، اور انہی قیادتوں اور لیڈرشپ کی فہرست کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کی شخصیت کو بھی دیکھیں کہ جنہوں نے آج کے اس دور کے اندر، اس صدی کے اندر علم اور حکمت کے دریا بہا دیے، دریا نہیں سمندر بہا دیے. علم اور آگاہی کے میدان میں اتنا کچھ کیا کہ 100 سال تک کے لیے
امت کی، قوم کی علمی ضرورت کو پورا کیا، اور اس میں پھر ایک جہت نہیں، اس علم کے اندر بھی اگر گفتگو کرنا چاہیں تو اس کی کئی جہتیں ہیں، کئی گوشے ہیں، کئی پہلو ہیں۔ مگر حاضرین محترم، وہ شخصیت، وہ ہستی کہ جس کے لوح قلم سے اب تک 1000 کتاب لکھی جا چکی ہے، 1000 کتاب۔ میں اسی پر بات ختم کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ قیادتوں کے دعوے دار سب کو ان کی لسٹ بنانے، ایک ایک کی زندگی کو پڑھیں، اس کا جائزہ لیں۔ 1000 کتاب کا تحریر کرنا تو دور ہے، بڑی بڑی قیادتوں کے دعوے کرنے والے شاید کسی نے 1000 کتاب کبھی پڑھی بھی نہ ہو، شاید کسی کو 1000 کتابوں کا نام بھی نہ آتا ہو۔ تو حاضرین محترم، جہاں اس قدر کا تو رجالی ہو، اور وہیں اللہ پاک نے جب ایسی اتنی بڑی شخصیت، ایسی ہستی عطا کی ہو، تو پھر بھی ہمیں اعتماد اور یقین پیدا نہ ہو کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، کہ یہ چناؤ کسی انسان کا نہیں، یہ کس کا ہے؟ بولیے، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ یہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ بس فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کے مطابق انتخاب کرنا ہے یا انتخاب الہی کو ترجیح دینی ہے۔ اگر انتخاب الہی کو ترجیح دی تو یقیناً پھر قوم کا مقدر بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سب کچھ خالق کائنات نے اس قرآن مجید کے اندر بیان اس لیے کیا تاکہ یہاں سے اگر رہنمائی لے کے چلے گے تو یقیناً قسمت بدل جائے گی، وقت سنور جائے گا۔ اور اگر قرآن کی رہنمائی کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، علامہ نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج ہماری ترجیحات اپنی ہیں، ہم نے قرآن سے پوچھنا، قرآن کا راستہ، قرآن کی تعلیمات، ان سب چیزوں کو کیا نظر انداز کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ذلت، رسوائی، تباہی ہمارا مقدر بن گئی۔ جبکہ یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو، آقا کے غلاموں کو، جن کو خیر امم، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین امت کہا، وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، انہیں اقوام عالم کے سامنے سر جھکانے کے لیے نہیں، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کا مالک اللہ ہے، اس نے عزت بنائی ہی اپنے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے عزت بنائی ہے رسول کے غلاموں کے لیے۔ کاش غلام ہونے کا حق ادا کر دیں، خالق کائنات دونوں جہاں کی عزتوں کا تاج آپ کے سر کی زینت بنا۔ یہ رسوائی، یہ تباہی، یہ ذلت، یہ پسماندگی، حاضرین محترم، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے رسول کی غلامی کو بھی عملاً چھوڑ دیا اور قرآن کی ہدایت کو بھی عملاً چھوڑ دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوٹ آئیں اور صرف اسی ایک نقطے پر، ویسے تو قرآن مجید ہو ساری کائنات انسانی کے لیے زندگی کے ایک ایک گوشے میں، ایک ایک پہلو میں ہدایت ہے، اور اسی ہدایت کے نور کو امت تک پہنچانے کے لیے حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں تحریک منہاج القرآن کی نظامت دعوت، جو پورے ملک کے اندر اور پھر ملک سے باہر پوری دنیا کے اندر یہ جو دروس عرفان القرآن کا ہمارا منتھلی سلسلہ آپ میں سے اکثریت کو معلوم ہے جو چل رہا ہے، آپ کے شہر پھالیہ میں بھی ہے، منڈی بہاؤالدین میں بھی، ہر شہر میں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف رجوع کریں اور قرآن کی رہنمائی میں چلیں اور اس راستے کے مسافر بن جائیں جو قرآن کا راستہ ہے۔ اس کا راستہ قرآن کا، اور اس قرآن کے راستے کو ہی عربی زبان میں کہتے ہیں منہاج القرآن۔ بس جو قرآن کی راہ پر صدق کے دل سے آ گیا، اس نے گویا منہاج القرآن کو دل سے قبول کر لیا، اور جس نے منہاج القرآن کو دل سے قبول کر لیا وہ سمجھ لے کہ وہ قرآن کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ لہٰذا حاضرین محترم، اگر آج پھر ہم باقی تمام راستوں کو چھوڑ کر اس قرآن کی راہ کی طرف آ جائیں اور اس قرآنی رہنمائی کے اندر جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے، آج جسٹ ایک نقطہ کہ قیادت کیسی ہونی چاہیے، لیڈر کون ہوتا ہے، قائد کسے مانا جائے،
اور رب کا انتخاب کیا ہے اور اس کی ترجیحات کیا ہے اور اس کا دیا ہوا کرائیٹیریا اور اس کا دیا ہوا معیار کیا ہے. آج ہم اگر صرف اس ایک نقطے کو جان لیں اور اس کے دیے ہوئے معیار کے مطابق صحیح قیادت کا انتخاب کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر قوم کی تقدیر بدلنے میں زیادہ وقت وقت نہیں لگے گا. پھر اللہ کی مدد آئے گی, پھر اللہ کی نصرت آئے گی, پھر خالق کائنات کی رحمت کے دروازے کھلیں گے. کیوں کہ خالق کائنات اس قوم پر اپنی رحمت کیوں نہ بھیجے کہ جس نے سارے معیارات چھوڑ کر اپنی اللہ کے معیار کو اپنا لیا. تو جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حاضرین محترم, آئیے خالق کائنات کے حضور دعا کریں کہ رب کائنات ہمیں اس قرآن مجید کے مطابق صحیح قیادت کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر جب صحیح قیادت مل جائے تو اس پر یہ یقین کرنے کی کہ ان اللہ قد بعث لکم, کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے, اور پھر اللہ کی طرف سے جو بھیجا ہوا ہے پھر اس کے دست و بازو بن کر اپنا تن من دھن سب کچھ اس راستے پر لٹا دینے اور قربان کرنے کی ہمت, توفیق اور حوصلہ عطا فرمائے. رب کائنات ہم سب کے حال میں رحم و کرم فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.